بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل بنانا چاہتے تھے، جن کو قرآن کریم میں اللہ نے سچائی کی تائید کرنے والا اور حق و سچ کا پیکر و پرتو قرار دیا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، جوا اور ہمہ جہتی منکرات سے اجتناب کیا، جن کے بارے میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے مقام و مرتبہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت تفویض کی، جنہیں جنت کے سبھی دروازے داخل ہونے کی دعوت دیں گے، وہ جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام پر اس قدر احسان کیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ جل شانہ چکائیں گے، وہ جو صرف عشرہ مبشرہ میں ہی شامل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے حوض کوثر پر بھی رفیق ہوگے جیسے سفر ہجرت میں میرے ساتھ تھے۔ وہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ زائل کرنے کے لیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ اللہ جل شانہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق بات پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بعینی ہی انہی صفات سے ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو متصف کر کے فرمایا کہ مکہ کی اذیت سے ہجرت نہ کریں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمر تھا، آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو قحافہ کے گھر عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے لقب صدیق اور عتیق قرار پائے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ ہر گھڑی تائید و نصرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق و گواہی آپ نے دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و سچ کی تائید کرنے کا لقب صدیق عنایت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بچہ کو زندگی دراز ملے۔ ان وجوہات کی وجہ سے لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں مہاجرین میں سے جن کے والدین نے اسلام قبول کیا اور جن کی چاروں نسلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف زیارت کی بلکہ سبھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ دوستو، یہ وہ موقع ہے جب اسلام کی صدائے حق کو قبول کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اسی زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لا کر کفار کو دین متین کی دعوت دینے لگے، تو کفار نے جواباً گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ فوراً آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے کہ کیا تم ایسے فرد پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے سے متعلق تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑی تھیں کہ آپ دودھ نوش فرما لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بارہا استفسار کیا تو والدہ نے ام جمیل کو طلب کیا۔ باوجود ام جمیل کی جانب سے مطلع کرنے کے کہ آپ بخیر و عافیت ہیں، آپ کو تسلی نہ ہوئی، تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حوصلہ ملنے پر آپ جیسی اولو العزم شخصیت نے اپنے درد و دکھ کو بھلا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھرپور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کرے میری والدہ اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبہ پر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگی، جس کے نتیجہ میں آپ کی والدہ محترمہ مشرف با اسلام ہوئیں۔
دوستو اسی طرح قرآن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سورۃ آل عمران، سورۃ اللیل، سورۃ التوبہ، سورۃ الزمر اور سورۃ الفتح میں ہوا ہے، جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان ہوئے ہیں کہ سفر ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے غار ثور کے دہانے پر پہنچنے کی وجہ سے غمگین ہوئے اور کہنے لگے، اگر دشمن نے ہمارے قدموں کو دیکھ لیا تو پہچان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا کا ارشاد ہوا، مطلب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خوف اور اپنی فکر نہیں تھی، بلکہ پریشان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے، کہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح کفار کی جانب سے اللہ جل شانہ کا تمسخر اڑایا گیا تو اس معاملہ کا تصفیہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل کر کے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کی گواہی سورۃ اللیل میں دی گئی۔ سورۃ الزمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیکر صداقت ہونے کو بیان کیا گیا۔ سورۃ الفتح میں آپ کی معیت و صحبت کا تذکرہ ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو غیرت و حمیت اور شجاعت جیسے عالی اوصاف سے آپ کا دامن بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے قبول اسلام کے بعد جان و مال سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ دشمنان اسلام کے چنگل میں پھنسے مظلوم مسلمان، مؤذن رسول حضرت بلال بن ابی رباح، حضرت زنیرہ، عامر بن فہیرہ، ام عبیس وغیرہ مسلم غلاموں کو مشرکین کی قید سے نجات دلانے کے لیے فدیہ ادا کیا۔ آپ نے اپنے سارے گھرانے کو خدمت اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اپنی لخت جگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی سورۃ نور کی 18 آیات میں سیدنا ابو بکر صدیق کی لخت جگر کی فضیلت کو بیان کیا۔ سفر ہجرت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل جمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی خاطر مسلمانوں سے صدقہ دینے کی التجا کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ مال پیش کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سلسلہ ہجرت اور دیگر مراحل سے ہوتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت تک جا پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق جیسے مضبوط قوت و جسم کے مالک اور بہادر بھی اس اعلان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھ میں بے نیام تلوار لے کر یہ کہنے لگے، جس شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فطری بصیرت اور اصابت رائے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو سنو، جو لوگ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے اور اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیات تلاوت فرما کر اپنی بات کو مزید مؤثر کر دیا۔ یہ خطبہ اور اس میں تلاوت کی گئی آیات سنتے ہی صحابہ کرام کو اتنا حوصلہ ملا، اکثر صحابہ کرام فرمانے لگے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اتنے جان لیوا حادثے کے بعد اتنے بلند حوصلے اور عزائم کا اعادہ کوئی حلیم طبع اور صابر انسان ہی کر سکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت سنبھالنے کا حقدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو بہت سے خطرناک فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ کہیں فتنہ ارتداد پیدا ہو گیا تو کہیں منکرین زکوٰۃ نے اسلام کے بنیادی فریضے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کی قوت بھی مضبوط ہونے لگی۔ اسی پر معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت جیسے داخلی فتنوں کی یکساں سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر تشکیل دیے۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نرمی کی درخواست کی تو آپ نے یہ سن کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، پھر فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے تو خوب،
اگر آپ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں تو بھی میں تنہا اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ سنو، مجھے یہ بات منظور ہے کہ اس مقابلہ میں دشمن مجھے مار ڈالیں اور میرے لاشے کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں، لیکن یہ بات منظور نہیں کہ اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچے۔ اس پامردی و استقامت فیصلہ کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام فوجی لشکر بشمول جیش اسامہ منکرین زکوٰۃ و مدعیان نبوت اور دشمنان اسلام کی نہ صرف سرکوبی کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ بڑی تعداد میں غنائم اور اسلحہ جمع کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، اور اسی کا ثمرہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ہی فتح فارس و روم کی طرح پڑ گئی، جس کی بشارت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر سنائی تھی۔ قرآن پاک کو جمع کرنا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک محنت بھی شامل ہے۔ یہ ایسا احسان عظیم ہے کہ دشمنان اسلام سرتوڑ کوشش کے باوجود 1400 سال بعد بھی قرآن کریم سے ملت اسلامیہ کے اعتماد کو گزند پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر 2 برس چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد بیمار ہوئے اور پیر کے روز 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں انتقال کر گئے، اور امور خلافت چلانے کی خاطر جو رہنما اصول انہوں نے اختیار کر رکھے تھے انہی کی روشنی میں کبائر صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد خلافت کے لیے اپنا جانشین مراد پیغمبر خسر رسول سیدنا عمر فاروق کو نامزد کر گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی اور اپنے دور خلافت میں پرخطر حالات کے باوجود تنہا جس بے باکی، شجاعت و بہادری اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ یقیناً یہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری شجاعت تھی، جس کے نتیجے میں دین مصطفی کو وہ عروج ملا جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کر گئے تھے۔ آج جبکہ امت مسلمہ ہمہ جہتی سازشوں کا شکار ہو کر کفار کے سامنے مغلوبیت کی حالت میں ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران، علماء اور عوام ان سخت حالات کا مقابلہ سیرت صدیقی کی روشنی میں اسی ایمانی بصیرت و شجاعت کے ساتھ کریں جیسے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی مکمل زندگی میں بالعموم اور جیش اسامہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ و مدعیان نبوت کی سرکوبی جیسے اہم امور کو بالخصوص حضر جان بنایا، اور تمام نام نہاد اسلام دشمن طاقتوں کو مغلوب کر کے محمدی پرچم کو سر بلند کیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں پرعزم ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔